پرانے زمانے کی بات ہے جب عرب کی سلطنتوں میں بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی اور لوگ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ ایک وسیع سلطنت میں بادشاہ سلیمان حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت عادل تھا، مگر ایک دن وہ ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ حکیموں نے ہر طرح کا علاج کیا، جڑی بوٹیاں اور دوائیاں دی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا اور سلطنت میں ماتم چھا گیا تھا۔ دربار میں مشاورت ہوئی۔ سب سے بڑے حکیم، جس کا نام ابراہیم تھا، اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ کی بیماری کا علاج ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو شفا کی جڑ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ بوٹی دور پہاڑوں کے پار ایک پوشیدہ گھاٹی میں اگتی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے صحرا کی گرمی، پہاڑوں کی سختیاں اور جنگلی جانوروں کی دہشت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر موت کا سفر ہے، مگر اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہی اسے پورا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کون جائے گا اس سفر پر؟ حکیم نے جواب دیا، جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہو۔ وہی سلطنت میں سے 3 دوست سامنے آئے، علی، حسن اور بلال۔ یہ تینوں بچپن کے دوست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور بہادر۔ علی ایک جنگجو تھا، حسن ایک عالم اور بلال ایک وفادار خادم۔ انہوں نے کہا، ہم جائیں گے بادشاہ کی جان بچانے کے لیے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بادشاہ نے انہیں دعا دی اور کہا، اللہ تمہارے یقین کو مضبوط کرے۔ تینوں دوستوں نے تیاری کی، تلواریں، پانی کی مشکیزیں اور کھانے کا سامان لیا۔ وہ اللہ کا نام لے کر نکل پڑے۔ ان کا پہلا مرحلہ وسیع ریگستان تھا جو ریت کے ٹیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ دن کی گرمی جلاتی تھی اور رات کی ٹھنڈک منجمد کر دیتی تھی۔ سفر کے پہلے دن وہ چلتے رہے، سورج کی تپش سے ان کے جسم پسینے میں شرابور ہو گئے۔ علی نے کہا، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ حسن نے کہا، یقیناً صبر اور نماز کے ساتھ مدد ہے۔ بلال نے مسکرا کر کہا، یہ آزمائش ہمارے یقین کو پختہ کرے گی۔ رات کو وہ ایک چھوٹے سے نخلستان میں رہے۔ وہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا جو اللہ کی نعمت لگ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھنے لگے جب اچانک ایک دہاڑ سنائی دی۔ صحرا میں شیر گھومتے تھے اور یہ ایک بڑا شیر تھا جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ علی نے تلوار نکالی، حسن نے دعا کی اور بلال نے کہا، یا اللہ تیری پناہ میں ہیں ہم۔ شیر قریب آیا، علی نے حملہ کیا مگر شیر نے چھلانگ لگائی۔ حسن گرا اور شیر اس پر جھپٹا۔ بلال نے چیخ کر کہا، اللہ اکبر۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا، آسمان سے بادل آیا اور گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ شیر پانی اور گرج کی آواز سے ڈر کر بھاگ گیا۔ دوستوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ ان کے یقین کی پہلی آزمائش تھی۔ حسن کی جان بچی اور وہ بولا، بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ہماری جانیں بھی ان کے حوالے ہیں۔ اگلے دن صحرا میں ریت کا طوفان آیا، ریت کی آندھی نے انہیں الگ کر دیا۔ علی اور حسن ایک طرف ہو گئے اور بلال دوسری طرف۔ وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو پکارتے رہے مگر آواز ریت میں گم ہو جاتی۔ بلال اکیلا ایک ٹیلے پر گرا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے میرے دوستوں سے ملا دے۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما اور وہ مل گئے۔ علی نے کہا، یقین نے ہمیں بچایا۔ سفر جاری رہا۔ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں سانپوں کا بسیرا تھا۔ ایک رات علی کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، درد سے وہ تڑپ اٹھا۔ حسن نے زہر نکالنے کی کوشش کی مگر بلال نے کہا، دعا کرو۔ انہوں نے مل کر سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ سے شفا مانگی۔ معجزاتی طور پر درد کم ہو گیا اور علی ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ پر یقین کی طاقت تھی۔ صحرا کے آخر میں وہ ایک ایسے قبیلے میں پہنچے جو مشرک تھا۔ قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ سردار نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ دوستوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے جڑی بوٹی کی تلاش میں ہیں۔ سردار ہنسا اور کہا، تمہارا اللہ تمہیں بچائے گا؟ ہمارے بت طاقتور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ ایک نوجوان متاثر ہوا اور مسلمان ہو گئے۔ اس نے اپنا نام خالد رکھا۔ سردار نے انہیں قید کر دیا۔ رات کو اللہ کی رحمت سے ایک طوفان آیا اور قید خانہ تباہ ہو گیا۔ دوست بھاگے اور خالد بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب وہ 4 دوست تھے۔ صحرا پار کر کے وہ پہاڑوں کی طرف بڑھے۔ پہاڑ بلند اور خطرناک تھے، وہاں برف باری اور بھیڑیے تھے، مگر ان کا یقین مضبوط تھا۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی تھی اور ان کے دامن میں گہری کھائیاں اور تنگ درے تھے۔ ہوا تیز اور ٹھنڈی تھی جو ہڈیوں کو چیرتی تھی۔ حکیم ابراہیم نے بتایا تھا، شفا کی جڑ انہی پہاڑوں کے پار ایک پوشیدہ وادی میں اگتی ہے جہاں کبھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکا سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ دوستوں نے اللہ کا نام لیا اور پہاڑوں کی طرف بڑھے۔
راستہ اتنا تنگ تھا کہ کچھ جگہوں پر صرف ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا۔ نیچے گہری کھائی تھی جس میں پتھروں کے گرنے کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ علی آگے آگے چل رہا تھا، حسن پیچھے سے قرآن کا ترجمہ پڑھتا جا رہا تھا تاکہ سب کے دل مطمئن رہے۔ بلال اور خالد درمیان میں تھے۔ پہلے دن شام ہونے سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی، غار کے باہر بھیڑیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ خالد جو ابھی نیا تھا خوف زدہ ہو کر بولا، یہ بھیڑیے ہمیں کھا جائیں گے۔ بلال نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، اللہ پر یقین رکھو، اللہ نے شیر سے بچایا تو ان سے بھی بچائے گا۔ انہوں نے مل کر نماز مغرب اور عشاء ادا کی، دعائیں مانگی اور تھوڑی سی کھجوریں کھا کر سو گئے۔ رات گہری ہوئی تو بھیڑیوں نے غار کے قریب گھیرا ڈال لیا۔ ان کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ علی نے تلوار اٹھائی مگر حسن نے روک دیا اور کہا، تلوار سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے مل کر آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا اور بلند آواز میں ذکر شروع کر دیا۔ اچانک ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، برف اڑی اور بھیڑیوں کا غول بھاگ۔ دوستوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ خالد نے کہا، اب مجھے یقین آ گیا کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اگلے دن وہ مزید اوپر چڑھے۔ راستے میں ایک جگہ پتھروں کا تودا گرا اور خالد کا پاؤں دب گیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا۔ پتھر بہت بھاری تھا۔ علی اور بلال نے مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ ہلا۔ حسن نے کہا، اللہ کی مدد مانگو۔ سب نے دعا کی اور دوبارہ کوشش کی۔ اللہ کی رحمت سے پتھر ہل گیا اور خالد آزاد ہو گیا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا مگر ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ بلال نے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی اور کہا، یہ زخم ہمارے یقین کی گواہی دیں گے۔ پہاڑوں میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک دریا پار کرنا پڑا جو برف پگھلنے سے تیز بہہ رہا تھا۔ پانی ہڈیوں کو جما دینے والا ٹھنڈا تھا۔ ایک پرانا لکڑی کا پل تھا جو ہلتا تھا اور کچھ جگہوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ علی نے سب سے پہلے پار کیا، پھر رسی باندھ کر دوسروں کو بلایا۔ حسن جب درمیان میں تھا تو پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور وہ پانی میں گر پڑا۔ تیز دھارا اسے بہا کر لے جا رہا تھا۔ سب چیخے مگر کچھ نہ کر سکے۔ حسن نے پانی میں ڈوبتے ہوئے چیخ کر کہا، یا اللہ! اچانک دھارے میں ایک بڑا پتھر آیا جس پر حسن رک گیا۔ علی نے رسی پھینکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ حسن کی حالت خراب تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ انہوں نے آگ جلائی، اسے گرم کیا اور دعائیں مانگی۔ کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نے کہا، اللہ نے مجھے دوسری زندگی عطا کی تاکہ بادشاہ کی جان بچا سکوں۔ سفر جاری رہا۔ ایک دن وہ ایک تنگ درے میں داخل ہوئے جہاں ریچھوں کا بسیرا تھا۔ ایک بہت بڑا ریچھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ وہ کھڑے ہو کر انسان سے بھی اونچا لگتا تھا۔ خالد خوف سے پیچھے ہٹا۔ علی نے تلوار اٹھائی مگر ریچھ نے غرا کر حملہ کر دیا۔ علی گر گیا اور تلوار چھوٹ گئی۔ بلال نے چیخ کر اللہ کا نام لیا اور اپنے پاس موجود مشعل اٹھا کر ریچھ کی طرف بڑھا۔ ریچھ آگ سے ڈر کر پیچھے ہٹا۔ حسن اور خالد نے پتھر پھینکے اور سب نے مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ریچھ بھاگ گیا۔ دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور شکر ادا کیا۔ پہاڑوں کی ایک چوٹی پر پہنچ کر انہیں دور ایک وادی نظر آئی جو سبزہ زار تھی اور اس میں ایک جھیل چمک رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شفا کی جڑ اسی وادی میں ہے مگر ابھی ایک آخری آزمائش باقی تھی۔ وادی تک جانے کے لیے ایک گہری کھائی تھی جس پر کوئی پل نہ تھا، صرف ایک پتلی لکڑی کا تختہ تھا جس پر سے گزرنا ناممکن لگتا تھا۔ نیچے گہرائی میں پتھر اور برف تھی۔ علی نے کہا، ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حسن نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سب نے اللہ سے مدد مانگی اور ایک ایک کر کے اس تنگ راستے پر چلنا شروع کیا۔ ہوا تیز تھی اور پاؤں پھسل رہے تھے۔ خالد سب سے آخر میں تھا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگا۔ بلال نے فوراً پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اب دونوں لٹک رہے تھے۔ علی اور حسن نے رسی پھینکی اور سب نے مل کر انہیں اوپر کھینچا۔ سب ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ یہ اللہ پر یقین کی سب سے بڑی آزمائش تھی جس سے وہ سرخرو ہو کر گزر گئے۔ آخر کار وہ وادی میں پہنچے۔ وادی خوبصورت تھی، پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے گا رہے تھے اور جھیل کا پانی صاف نیلا تھا۔ وادی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پودا اگ رہا تھا جس کی جڑیں چمک رہی تھی۔ وہ شفا کی جڑ تھی۔ دوستوں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے احتیاط سے جڑ اکھاڑی، اسے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اب واپسی کا سفر باقی تھا جو شاید اور بھی خطرناک تھا کیونکہ اب ان کے پاس بادشاہ کی جان بچانے والی نعمت تھی۔
پہاڑوں کی سختیاں ابھی ختم نہ ہوئی تھی، چاروں دوستوں نے شفا کی جڑ حاصل کر لی تھی۔ وہ چمکدار جڑ کپڑے میں لپیٹ کر حسن کے پاس محفوظ تھی۔ وادی کی خوبصورتی نے ان کے دل و ذہن کو سکون کر دیا تھا، مگر اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ واپسی شاید پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو، کیونکہ اب ان کے پاس بادشاہ کی زندگی کا علاج تھا اور شیطان اور دنیا کی آزمائشیں انہیں روکنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے وادی میں آخری نماز ادا کی، اللہ کا شکر بجا لے اور پھر اسی راستے واپس چل پڑے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف اب زیادہ گہری ہو چکی تھی، کیونکہ موسم بدل رہا تھا۔ ہوا تیز اور کانٹے والی تھی۔ جب وہ اس تنگ لکڑی کے تختے کے کنارے پر واپس پہنچے جس پر اسے گرنے کا خطرہ تھا، تو علی نے کہا، اب احتیاط دگنی کرنی ہے، شفا کی جڑ بادشاہ تک پہنچنی چاہیے۔ اب ایک ایک کر کے وہ پار کرنے لگے۔ بلال درمیان میں تھا جب اچانک برف کا ایک تودہ گرا اور راستہ مزید تنگ ہو گیا۔ بلال کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ خالد نے فوراً اس کی کمر پکڑ لی اور علی نے رسی پھینکی۔ سب نے مل کر اسے بچا لیا۔ بلال نے کہا، اللہ نے ہمیں بادشاہ کی خاطر زندہ رکھا ہے۔ پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے انہیں ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑا برفانی طوفان آیا جس نے سب کچھ سفید کر دیا۔ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے اور ایک غلط درے میں داخل ہو گئے ہو جو ایک غار کی طرف جا رہا تھا، جس میں سے ایک بڑی چیخ سنائی دی۔ اندر ایک زخمی شیرنی تھی جس کے بچے مر چکے تھے۔ شیرنی درد اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ دوستوں کو دیکھتے ہی اس نے حملہ کر دیا۔ علی نے تلوار نکالی مگر حسن نے روکا اور کہا، اسے مارنا آسان ہے مگر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا مگر شیرنی پیچھے آئی۔ خالد نے اپنی مشق سے پانی نکال کر شیرنی پر چھڑکا اور بلال نے کھجوریں پھینک دی۔ شیرنی رک گئی، کھجوریں سونگھی اور پھر غار میں واپس چلی گئی۔ دوستوں نے سکون کا سانس لیا۔ حسن نے کہا، اللہ نے ہمارے دلوں میں رحم ڈال کر ہمیں بچایا۔ طوفان تھما تو وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ پہاڑوں سے نیچے اتر کر وہ ایک جنگل میں داخل ہوئے جو پہاڑوں اور صحرا کے درمیان تھا۔ یہ جنگل گھنا تھا، درخت آسمان کو چھو رہے تھے اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہاں سانپ، بچھو اور جنگلی جانور گھومتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لی، آگ جلائی اور کھانا گرم کیا۔ اچانک جنگل میں ایک عجیب آواز آئی اور لوگوں کی چیخیں سنائی دی۔ دوست چونکنا شروع ہو گئے۔ علی نے تلوار نکالی اور آواز کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک قافلہ لٹیروں کے ہاتھوں گھرا ہوا تھا۔ لٹیرے تلواریں لے کر قافلے والوں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی دعا کر رہا تھا۔ علی نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا اور وہ لٹیروں پر جھپٹ پڑے۔ سخت لڑائی ہوئی۔ علی اور خالد نے لٹیروں کو شکست دی۔ بلال نے ایک کو پکڑ لیا اور حسن نے باقیوں کو اللہ کی توحید کی تلقین کی۔ لٹیرے بھاگ گئے۔ بوڑھے آدمی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم اللہ کے فرشتے ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کے پاس بھی کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو شفا کی جڑ کے ساتھ مل کر بادشاہ کو فوراً ٹھیک کر دیں گی۔ دوستوں نے اسے اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب 6 افراد کا قافلہ تھا۔ جنگل سے نکل کر وہ دوبارہ ریگستان میں داخل ہو گئے۔ اب ریگستان پہلے سے زیادہ گرم لگ رہا تھا کیونکہ موسم تبدیل ہو چکا تھا۔ سورج سر کے اوپر آ گیا تھا اور پانی ختم ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ بھٹک گئے۔ دور پانی نظر آ رہا تھا مگر قریب جانے پر صرف ریت تھی۔ خالد تھک کر گر پڑا، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ حسن نے شفا کی جڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر اسے کھانے کو دیا اور دعا کی، خالد کی حالت بہتر ہوگی۔ حسن نے کہا، یہ جڑ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمیں بھی بچا رہی ہے۔ آخر کار وہ سلطنت کی سرحدوں کے قریب پہنچ گئے، مگر اب آخری آزمائش باقی تھی۔ سلطنت میں بادشاہ کی بیماری کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی تھی۔ فوج کا ایک کمانڈر جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے افواہ پھیلا دی تھی کہ دوست مر چکے ہیں اور شفا کی جڑ لانا ناممکن ہے۔ جب دوست شہر کے دروازے پر پہنچے تو فوج نے انہیں روک لیا۔ کمانڈر آیا اور کہا، تم جھوٹے ہو، شفا کی جڑ کہاں ہے؟ علی نے جڑ دکھائی مگر کمانڈر نے حکم دیا کہ انہیں قید کر لیا جائے اور جڑ چھین لی جائے۔ لڑائی چھڑ گئی۔ دوستوں نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ جب وہ گرنے لگے تو اچانک شہر کے لوگ نکل آئے۔ لوگوں نے دوستوں کو پہچان لیا اور چیخنے لگے، یہ بادشاہ کے وفادار ہے، بغاوت ہو گئی۔ کمانڈر بھاگ گیا اور دوست محل کی طرف بڑھے۔
چاروں دوست محل کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ شہر کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور ان کی آنکھیں نم تھیں۔ فوج کے کمانڈر کی سازش ناکام ہو چکی تھی اور دروازے کھل گئے تھے۔ علی، حسن، بلال، خالد اور بوڑھا حکیم اپنی بیٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ محل میں اداسی کا سما تھا۔ بادشاہ سلیمان اپنے پلنگ پر بیمار لیٹے تھے، جسم کمزور، رنگ زرد اور سانسیں مشکل سے آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر جب چاروں دوستوں کی آوازیں سنی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ علی نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ وقت، اللہ نے آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں کامیابی عطا کی، شفا کی جڑ حاضر ہے۔ بادشاہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بوڑھے حکیم نے فوراً شفا کی جڑ کو اپنی دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر ایک خاص دوا تیار کی۔ اس میں اللہ کا نام لیا گیا، دعائیں پڑھی گئیں اور دوا بادشاہ کو پلائی گئی۔ سب خاموشی سے دعا کر رہے تھے۔ حسن نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کا ترجمہ شروع کیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد بادشاہ کی سانسیں معمول پر آنے لگی، خون کا رنگ واپس آیا اور آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سب کو گلے لگایا۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گھنٹیاں بجی، نعرے لگے اور لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے مسجد کی طرف بھاگے۔ بادشاہ نے دربار بلایا۔ تخت پر بیٹھ کر انہوں نے دوستوں کو بلایا اور کہا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ سلطنت کو بھی بچا لیا۔ تمہارا یقین اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ ریگستان کی گرمی، پہاڑوں کی برف، جنگلی درندوں کی دہشت، لٹیروں کی تلواریں اور بغاوت کی سازشیں، سب کچھ ناکام ہو گیا۔ پوچھوں تو تم کیا چاہتے ہو؟ علی نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ، ہمیں کوئی دولت، کوئی جاگیر یا کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ ہم تو صرف اللہ کی رضا اور آپ کی صحت مانگتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسن نے بھی کہا، ہمارا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے یقین کو آزمایا اور ہمیں سرخرو کیا۔ بلال نے مسکرا کر کہا، میں تو خادم تھا مگر اللہ نے مجھے بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ خالد نے کہا، میں مشرک قبیلے سے آیا تھا مگر اب اللہ پر میرا یقین پختہ ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات سن کر آنکھیں نم کر لی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان چاروں دوستوں کے نام سلطنت بھر میں عام کیے جائیں اور ہر مسجد میں ان کی بہادری اور یقین کی داستان سنائی جائے۔ بوڑھے حکیم کو دربار کا شاہی حکیم مقرر کر لیا گیا اور اس کی بیٹی کی شادی ایک نیک نوجوان سے کرائی گئی۔ گھر پہنچ کر چاروں دوستوں نے اپنے اہل و عیال کو گلے لگایا۔ گاؤں میں عید کا سا سما تھا۔ لوگ ان سے ان کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ وہ بیٹھتے اور سناتے مگر ہر بار آخر میں یہی کہتے، یہ سب ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل تھا۔ ہم تو صرف اس پر یقین رکھتے تھے اور اللہ نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا۔